الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقین رکھو کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، اور بے شک جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 104 اور 105 کا خلاصہ ہے۔ ایک آیت میں تو اللہ رب العزت نے انجام کا ذکر کیا، اور دوسری آیت مبارکہ یعنی 105 کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی ایک بات کا جواب دیا ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے مختصر سے مضامین ان آیات مبارکہ میں ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملی ہوئی۔ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہدایت صرف ایمان کا نام ہے، ہدایت ایمان کا نام ہے، اصل ہدایت ایمان ہے۔ جیسے ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، تو راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان کا پہلا انعام ایمان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت رستہ تو دکھاتے ہیں، اور رستے کی چند منزلیں اللہ رب العزت کبھی بغیر محنت کے اور کوشش کے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل منزل ہے، اس کے بعد اور بھی آگے منزلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بعضوں نے کہا 4 منزلیں ہوتی ہیں، الا الذین آمنوا، پھر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نیکی کی تلقین کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ اسی طریقے سے بعضوں نے کہا 2 درجات ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو ہدایت اصل میں ایمان اور عمل صالح ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وہ بھی عمل صالح کی قسم ہے۔ تو ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کو یہ بات میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو ایمان سب سے پہلی ہدایت ہے، ایمان سب سے پہلی ہدایت ایمان ہوتی ہے۔ اگر اس ہدایت کے بغیر کوئی لاکھوں عمل بھی کر لے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مضمون میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا مضمون، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ پہلی بات اس کے اندر جو ہمیں ہدایت ملی ہے، یعنی ایمان کی ہدایت ملی ہے، یہ ہماری کوشش اور کاوش نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو منظور تھا، تب اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو منظور تھا تب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ انسان کی کاوش اور انسان کی کوشش قبولیت کی حد تک ہے، اور وہ توفیق بھی اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں۔ اس توفیق کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابتداً توفیق اللہ رب العزت کبھی کبھی جبرن یعنی زبردستی عطا فرما دیتے ہیں، جیسے ایمان اللہ رب العزت نے، جیسے مسلمان کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، اس کے ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے۔ اس کے ماں باپ کو اس کے ایمان پر کوشش کرنے کی ویسی ضرورت نہیں پڑتی جتنی ایک کافر کو اپنے ایمان پر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو لا یہدیہم اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جن کو ہدایت ملی ہوئی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو لا یہدیہم اللہ، وہ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ لہٰذا ہمارے استاد محترم جب تفسیر پڑھاتے تھے تو ان آیات کے اوپر فرماتے تھے کہ دل ہی دل میں جب بھی کہیں ہدایت کا لفظ آئے، جب بھی کہیں صراط مستقیم کا لفظ آئے، تو جب بھی کہیں جنت کا لفظ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بغیر استحقاق مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا تھا،
کیونکہ حق تو اس کا بنتا ہے جو کوشش کرتا ہے. ہم نے تو کوشش بھی نہیں کی تھی، اللہ نے ایمان دے دیا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی. آگے اعمال کی ہدایت اور وہ الگ چیزیں ہیں. تو یہاں پر صرف ایمان کی ہدایت کا ذکر ہے. تو لا یہدیہم اللہ، جو ایمان نہیں لاتے وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ڈونر بن جائیں، چاہے کتنے ہی بڑے ڈونر بن جائیں، مطلب یہ کہ صدقہ خیرات دینے والے بن جائیں، چاہے کتنی ہی بڑی تنظیمیں چلانے والے بن جائیں. لا یہدیہم اللہ، ایمان کے بغیر ہدایت نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک اور بات بھی کی جا سکتی ہے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو اللہ ان کو عمل صالح کی بھی ہدایت نہیں دیتے. یعنی کوئی شخص یہ کہ جی آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کہ جی دعا کرو میں روٹی کھا لوں. آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی روٹی کھاؤ گے تو کھائی جائے گی نا. آپ دعا کریں میں گھر چلا جاؤں، آپ گھر جائیں گے تو آپ پہنچیں گے نا. تو اسباب اختیار کرنے چاہیے. وہ اسباب ہدایت کے عمل صالح ہیں، اسباب ہدایت کے ایمان لے کر آنا ہے. تو ایمان کبھی کبھی خود لایا جاتا ہے، کبھی اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. تو جو انسان خود بھی لے کے آتا ہے تو وہ بھی اسباب اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں، انسان نے کوشش کرنی ہوتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ ایک مضمون اس آیت کے اندر تھا. دوسرا مضمون پچھلی آیت کس سے جڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے انما انت مفتر، کہ آپ نے یہ چیزیں کھڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو بدلی کرنا پڑتی ہیں. جیسے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ جو آیت کے اندر گزرا ہے، تو کفار یہ کہتے تھے انما انت مفتر، کہ آپ نے یہ چیزیں خود گھڑی ہیں. تو اللہ نے جواب دیا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک گھڑنے والے، جھوٹ بولنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لے کر نہیں آتے. بھی وہ کیسے جھوٹ بولنے والے؟ جھوٹ تو وہ ہوتے ہیں نا، خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لے کے آتے وہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ان کا جھوٹ ایک واضح بات ہے. یعنی سورج اللہ نے نکالا، وہ کہتے جی نہیں خود بخود نکلا ہے، تو یہ ایک جھوٹ ہے. اللہ نے اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا. ہم کہتے ہیں جی آپ کو اللہ نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ نے نہیں پیدا کیا، مجھے اس دیوار نے پیدا کیا، تو یہ جھوٹ ہے. یعنی اس کو تعبیر کیا. ان کا سارا عقیدہ جھوٹ پر مبنی ہے. آج آپ دیکھیں جتنے بھی کفار ہیں جو ایمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس ان سارے دلائل جو یونیورسل دلائل ہیں، ان دلائل کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، کوئی بھی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے کچھ انہوں نے اندازے تخیلات مقرر کیے ہوئے ہیں، ان اندازوں اور تخیلات کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہوا تیز چلی تو سمجھ لو کہ وشنو ناراض ہے، ہوا آہستہ چلی تو سمجھو بھگوان ناراض ہے، کوئی اونچے لمبے قد کا ہے تو سمجھو کہ وہ بھگوان کے سینے سے پیدا ہوا تھا، اور کوئی جناب اچھا پڑھائی کرنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب پچھلے جنم میں اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوگا اس لیے اس جنم میں یہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے. اگر کوئی ڈاکو اور وہ ہے تو کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے پچھلے جنم میں یہ بکری ہو یا کتا ہو، کہ کتے کی خصلت ہے چوری کرنا تو یہ اس کی خصلت بھی چوری کرنا ہے. پچھلے جنم میں ہو سکتا ہے یہ چوہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اتنی فضول قسم کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے اس پتھر نے پیدا کیا، وہ پتھر جو پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، روندا جا رہا ہے، پہاڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے اس پتھر نے پیدا کیا ہو. تو اس نوعیت کی باتیں ہیں. تو انما یفتر الکذب، یہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جھوٹ کہ جناب ہوا تیز چل رہی ہے، ہوا آہستہ چل رہی ہے، دھوپ زیادہ نکلی ہوئی ہے، دھوپ کم نکلی ہوئی ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں ستارے گردش میں، فلاں یہ سب چیزیں کھڑائی ہیں. علم العادات اور علم الفلکیات کا یہ مقصد نہیں ہے جن مقاصد کے لیے آج ہندو مت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کہ وہ جناب مہورت نکالتے ہیں ہر چیز کا. اور جناب کالج میں کب ایڈمیشن لینا ہے، جو ہندو مت کے صحیح پیروکار بنتے ہیں وہ جناب کسی سفر پہ جانے کا بھی مہورت نکالتے ہیں اور شادی کا بھی مہورت نکالتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا. انما یفتر الکذب، کہ یہ جھوٹ گڑنا ہے جو سارے کے سارے عقائد جھوٹ پر مبنی ہیں. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتا
وہ جھوٹ گھڑتا ہے۔ آج سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے، سائنس بھی 80% سے زیادہ قرآن کے دعووں کو سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ تو بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم سائنس کے محتاج نہیں ہیں قرآن کے ثبوت کے اندر، لیکن اس سے ایک مدد ملتی ہے، انسان کو مؤید ہو جاتا ہے کہ سائنس دکھاتی ہے دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں براق برق سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو پلک جھپکنے میں یہاں سے وہاں لے گئی تھی، اور آپ بٹن دبائیں دیکھیں بجلی کتنی دیر میں اپنے مقام پر پہنچتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، اسی ایک سیکنڈ کے اندر بٹن دبتے ہی بجلی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک واضح حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ کوئی چیز اتنی تیز رفتار کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ براق تھا، آج اس لحاظ سے بجلی ہے، اور اس لحاظ سے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال پہلے لوگ کہتے تھے رفتار اتنی ہو کیسے سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح رفتار ہو، لیکن آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جناب اس رفتار کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے زمانے میں ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچ جائے گا، اور آج کے زمانہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی 24-27 گھنٹوں کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بڑے آرام سے پہنچ سکتا ہے، اور روزانہ لوگ جا رہے ہیں، تو آج تو کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو اس کے خلاف بات ہے انما یفتر الکذب، کہ یہ چیز کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بات آج بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ گھڑیلو ہیں۔ اللہ کے نبی انما انت مفتر، آپ مفتر نہیں ہیں، آپ مفتر نہیں بلکہ یہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جو ایمان یعنی قرآن اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اولئک هم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں۔ اے نبی آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ تو سچے ہیں اور سچوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں۔